اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتنا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 45 سے 49 تک کی تلاوت، 45 سے 49 تک کی تلاوت۔ سورت ہے 28ویں، سورت کا نمبر ہے 28 اور اس کا نام ہے القصص، اور 20واں پارے کا نام ہے امن خلق۔ 20واں پارہ، 28ویں سورت، 45ویں آیت۔ آئیے اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ بلکہ اٹھائیں نکالیں ہم نے بہت سی قومیں اس واقعے کے بعد، پھر گزر گیا ان پر ایک طویل زمانہ، جبکہ نہیں تھے تم اے نبی رہنے والے درمیان اہل مدین کے کہ پڑھ کر سناتے ان کو ہماری آیات، لیکن ہم تو بنا کر بھیجنا تھا رسول اب تم کو۔ تو اس زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ نہیں تھے، تو اس طرح سے واقعات ہوئے، اور اب ہم نے فیصلہ کیا کہ تم کو رسول بنا کر بھیجیں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ آیات اپنے محبوب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار رہے ہیں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ میں لیا ہے، تو آج تک 1400-1500 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن اپنی اصلی شکل اور اصلی حیت میں موجود ہے، اور سینہ بسینہ ہے، کیونکہ جب یہ وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت بھی یہ نہ صرف لکھ لیا جاتا تھا بلکہ سینوں میں اتار دیا جاتا تھا، یعنی لوگ حفظ کر لیتے تھے اسے اسی وقت۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ جب نہیں تھے موجود بجانب طور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب پکارا تھا ہم نے موسیٰ کو، اور لیکن یہ رحمت تھی طور پر بلانا تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ متنبہ کرو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو، مکہ والوں کو، کہ نہیں آیا تھا جن کے پاس کوئی متنبہ کرنے والا تم سے پہلے، تاکہ قبول کریں وہ یہ نصیحت اور لائیں ایمان اور ہوش میں آئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اس وقت مکہ والوں کو یہ نصیحت کرو، متنبہ کرو، کیونکہ اس سے پہلے اس قوم پر کوئی ہم نے رسول یا نبی نہیں بھیجا، تو ان کو ہوش دلاؤ کہ وہ قبول کریں اس نصیحت کو اور لائیں ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین۔ یہ بتایا ہم نے اس لیے کہ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پہنچے ان یہودیوں کو کوئی مصیبت ان کے اپنے اعمال کرتوتوں کی وجہ سے جو بھیج چکے ہیں آگے ان کے ہاتھ، تو کہیں وہ یہودی اے ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ پیروی کرتے ہم تیری آیات کی اور ہو جاتے ہم مومن یعنی ایمان والے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کو یہ مصیبت نہ پڑ جائے کہ وہ ویسے ہی اپنے اعمال آگے بھیج چکے ہیں، کہ وہ کبھی کہیں کہ ہمارے درمیان کیوں نہیں نبی بھیجا، ہم تو تیری عبادت کرنے، ہم تیری آیات کو پہچانتے اور پیروی کرتے تیری آیات کی، اور ہو جاتے ہم ایمان لانے والے۔ 48 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ۔ پھر جب آیا ان کے پاس حق یعنی قرآن ہماری طرف سے، تو کہنے لگے کیوں نہیں دیا گیا ان یہودیوں کو بھی ویسا ہی جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو؟ تو کیا نہیں کیا تھا انکار انہوں نے اس کا جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے؟ کہا تھا یہ دونوں قرآن اور تورات جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا
یقیناً ہم تو کرتے ہیں سب کا انکار، زبور کا بھی، توریت کا، انجیل کا، قرآن کا، یعنی تمام قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرنے والے تھے یہ تو۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو لاؤ تم یہودیوں کو کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو ہو زیادہ ہدایت والی ان کتابوں سے، یعنی توریت اور انجیل اور قرآن سے، تاکہ کروں میں اس کا اتباع اگر تم ہو صادق اور سچے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ وحی کے ذریعے کہا کہ اچھا تم ان یہودیوں کو یہ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا تم کوئی کتاب لا دو جو ان چاروں کتابوں سے زیادہ بہتر ہو اور ہدایت دینے والی ہو، تو میں اس کی اتباع کر لوں اگر تم صادق اور سچے ہو۔ تو ابھی ہم نے کی 49 تک کی تلاوت، 45 سے 45 سے 49 49 تک کی تلاوت سورہ القصص، پارہ امن خلق، پارہ نمبر 20، سورہ نمبر 28۔ آج ہم نے کیا 45 سے 49 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق و ضابطہ حیات ہے، دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔